بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کے اس مقدس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولا کریم قبولیت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی بحار الارض لافسدت، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین کے دریاؤں میں گر جائے تو تمام دریاؤں کو ایک قطرہ خراب کر کے رکھ دے گا۔ یہ زقوم کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے وہ مجرم کی غذا، طعام الاثیم، اثیم کا معنی ہے گنہگار، مجرم۔ اور یہ جو زقوم کے درخت سے جو پھل نکلے گا، جو غذا بن جائے گا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ پیٹ میں جا کر وہ ابلنے لگے گا، پکنے لگے گا، کہ غلی الحمیم، جس طرح گرم گرم پانی کھولتا ہے۔ تو یہ جو زقوم، اس کا ایک خطرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، نبی کی جان ہے، ہر جاندار کی جان ہے، رب کے قبضہ قدرت سے کون باہر ہو سکتا ہے؟ رب کی قسم، زقوم کا ایک قطرہ، یہ پیالہ نہیں، یہ چمچہ بھی نہیں، بلکہ ایک قطرہ، ایک ڈراپ، اگر وہ پڑ جائے سمندر کے اندر، سمندر کتنا وسیع ہے، پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے سمندر، تو زمین میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں میں وہ ایک خطرہ گرے، جہنم کے درخت کا ایک خطرہ، تو سارا پانی خراب ہو جائے گا، یعنی سارے پانی میں بدبو، سارے پانی میں کڑوا پن، ایسی بدبو کہ اسے لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو جہنم ایسی خطرناک چیز ہے۔ اے مومنو، اس سے پناہ مانگو۔ ہم پناہ مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار،
اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو جہنم کی ایک کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پورے جہنم کا حال بیان سے باہر ہے۔ جہنم میں ایک درخت ہے، اس درخت کا ایک پھل، اس پھل کے رس کا ایک قطرہ اگر سمندر میں گرے تو پورے سمندر میں اس کا اثر پھیل جائے گا، اور پورا سمندر مزہ بھی بگڑ جائے گا، اس کا بدبو پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث، سنن ترمذی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف کی، اس کے راوی ہے عبداللہ بن حارث عن عبد اللہ بن الحارث، صحابی رسول ہے عبداللہ ابن حارث۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ لوگ مسکراتے ہیں، مگر جتنا زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نظر آتی ہے، ایسی مسکراہٹ میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ تو کیا مسکراہٹ؟ دلوں کو بہلا دینے والی مسکراہٹ، غموں کو دور کر دینے والی مسکراہٹ، غریبوں کو ہمت دلانے والی مسکراہٹ، بے سہاروں کو سہارا دینے والی مسکراہٹ، تبسم۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم، آج ہم اگر حضور کی سنت کا ارادہ کر کے تبسم کر لیں، مسکرا لیں، تو مسکرانے میں بھی ہمیں ثواب مل جائے گا۔ ہمارے حضور کی ہر سنت پہ ثواب، وہ سنت مؤکدہ رہے یا سنت غیر مؤکدہ رہے۔ مؤکدہ ہو، اگر کوئی ادا نہ کرے تو گنہگار، غیر مؤکدہ اگر ادا نہ کرے تو گناہ نہیں ملے گا، ادا کر دے گا تو ثواب ضرور ملے گا، فائدے سے خالی نہیں۔ نبی کی کوئی سنت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، مسکرانا یہ ایک ہمدردی کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ کر مسکرا دے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری طرف توجہ رکھتا ہے، یا اس کے دل میں میرے لیے کچھ نہ کچھ مقام ہے، اسی لیے تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، ورنہ چہرہ کھینچے ہوئے رکھنا۔ وہ انسان جو کبھی مسکراتا ہی نہیں، اسے کہتے رجل عبوس، یعنی ہمیشہ سکڑا ہوا چہرہ۔ تو ایسے چہرے بھی دنیا میں نظر آتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو اس حدیث کے بعد چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، رواہ ابن ابی الدنیا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے، ایک محدث کا نام ہے ابن ابی الدنیا۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان افضل اہل الجنت منزلۃ من ينظر الى وجه اللہ تعالی كل یوم مرتين۔ بے شک اہل جنت میں بڑی پوزیشن رکھنے والے، بڑا
مقام رکھنے والا، افضل درجہ رکھنے والا۔ ان افضل اہل الجنت منزلہ، جنتیوں میں بڑا مقام رکھنے والا جنتی کون ہوگا؟ جو اللہ کو دیکھے گا، من ينظر الى وجہ اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گا۔ مگر اللہ کا چہرہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں یہ متشابہات میں سے، کیونکہ رب کو ایسا چہرہ ماننا جس طرح ہمارا چہرہ ہے، یہ رب کی بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیسے تصور کریں گے اسے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا روزانہ 2 مرتبہ، کل یوم مرتين، روزانہ 2 مرتبہ جو رب کو دیکھے گا جنت میں، وہ جنتیوں میں بڑے درجے والا جنتی ہے، اس کی منزل اونچی ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ رب کا دیدار یہ ممکن ہے، اللہ کو دیکھنا کیا یہ ممکن ہے؟ ہم جواب دیں گے یقیناً ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اس کی دعا ہی نہیں کرتے، کیونکہ پیغمبر محال چیز کی دعا کیسے مانگے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، میرے پروردگار مجھے تیرا جلوہ دکھا، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں گا۔ اللہ نے جواب دیا قال لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھنا ناممکن ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، مگر پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ یوں ہی قائم رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو عنقریب تم مجھے دیکھو گے۔ تو ترانی، تم مجھے دیکھو گے، یہ رویت باری تعالیٰ کے امکان پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رویت یہ ممکن ہے، مگر کیفیت بتائی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جگہ اس کی مخلوق ہے۔ جگہ کے اندر ہو تو جگہ جو کہ اس کی مخلوق ہے اس پر حاوی ہو گئی، تو وہ مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ جب جلوہ دکھائے گا تو ہم دیکھیں گے، لطف اندوز ہو جائیں گے۔ اسی لیے عقائد کی کتاب بدء الامالی میں یوں عرض کیا گیا ہے یراہ المومنون بغیر کیف، مومن دیکھیں گے رب کو بغیر کیف، کیفیت کے بغیر دیکھیں گے تو ضرور۔ فیا خسران اہل الاعتزال، یہ معتزلہ فرقے کے لوگ رب کے دیدار کا انکار کر رہے ہیں، آج انکار کر رہے ہیں، کل دیدار انہیں کیسے نصیب ہوگا؟ اگر یہاں مانتے تو وہاں پاتے، یہاں مانا ہی نہیں، وہاں پائے گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جسے روزانہ 2 مرتبہ نصیب ہو جائے وہ بڑے درجے کا جنتی ہوگا، اور جس کو کئی مرتبہ نصیب ہو اس کا مقام کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے، حضور کے سوا کسی نے رب کو نہیں دیکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ حضور کے دیدار پہ بھی اشکالات قائم کرتے ہیں، مگر جمہور اہل سنت
کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے معراج کی شب، کیونکہ حدیثوں میں ہے رأیت ربی، میں نے میرے رب کو دیکھا، میں نے میرے رب کو دیکھا فی احسن صورت، بہترین صورت میں دیکھا، بہترین حالت میں، کیفیت میں دیکھا۔ صورت کا لفظ چہرے کے لیے بولا جاتا ہے، مگر ہر جگہ چہرے کے لیے نہیں بولا جاتا۔ دیکھیے بھائی، میں آ رہا تھا، ٹریفک جام ہو گئی، ایسی صورت میں میں وقت پہ کیسے پہنچ سکتا؟ وہاں صورت کا مطلب یہ صورت نہیں ہے، وہاں صورت کا مطلب ہے کیفیت۔ بھائی میرے پاس صرف 10,000 ہیں، میں 10,000 اپنے ہاتھ میں رکھا ہوں، بیٹی کی شادی آ گئی، ایسی صورت میں کیسے خرچہ برداشت کروں گا؟ وہاں بھی صورت کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہاں صورت سے مراد 2 آنکھ، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کانوں والی صورت نہیں ہے، بلکہ صورت کا معنی ہے کنڈیشن، حالت۔ تو میں نے میرے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر ٹیڑھی ہوئی اور نہ اوپر کو گئی۔ رب کو دیکھا تو پورے اطمینان کے ساتھ دیکھا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ تو ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، پھر کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ، میرے محبوب نے رب کا جلوہ دیکھا، نزلتاً اخرى، دوسری مرتبہ بھی دیکھا، دوسری بار بھی دیکھا۔ تو بہرحال نزلتاً کہا ہے وہاں پر، مرتاً نہیں کہا، اشارہ ہے نزلتاً نزول سے بنا ہے، یعنی چڑھنے کی حالت ہی میں نہیں، اترنے کی حالت میں بھی دیکھا، نزلتاً اخرى۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں رب کا دیدار ملے گا۔ پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، یقیناً تم رب کو دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کو چاند دیکھتے۔ 14ویں رات کا چاند بالکل کلیئر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پورا چاند، بالکل نظر آ جانے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ مثال کے اندر مساوات نہیں ہے، مساوات کا معنی برابری نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پلیان توپ کا شعر ہے، کسی کے بارے میں ہم نے کہا، تو اس کے اندر مماثلت ہے، مساوات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ شعر ہے کیا پلیان توپ کا، تب 4 رہیں گے اسے پاؤں، یہ دم بھی رہیں گی اسے، ہاں وہ شیر کی طرح آواز نکالتا ہوگا، بکریاں کھا لیتا کیا؟ پلیاں توپ کا شعر بولے نا، تب پلیاں توپ کے بکریاں پورے دیکھو تو بھاگ جائیں گے نا اسے، ایسا کیا مطلب لیں گے؟ شعر ہے یہ چیز میں مماثلت، یعنی شعر جس طرح دلیر ہوتا ہے اس طرح یہ بھی دلیر ہے، یہی مطلب اس کا، مماثلت ہے، مساوات نہیں، برابری نہیں۔ تو میں اس لیے عرض کیا کہ
کہ چاند کی طرح دیکھو گے، کیا یہ مطلب نہیں تب اللہ چاند کے جیسا رہے گا؟ کیا یہ مطلب نہیں؟ بعض لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں، بڑی گہرائی میں سوچتے ہیں، سوچ کر ایسے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں جو بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایک شخص نابینا تھا، اندھا، وہ اس کے سامنے کھیر رکھی گئی اور کہا گیا کہ کھیر پی لو۔ اب وہ پوچھا یہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ ارے تم پیو۔ نہیں کیسے ہے؟ بولا سفید ہے۔ سفید کیسا ہوتا ہے؟ پوچھا۔ سفید چونے کی طرح ہے۔ اچھا چونا کیسا ہوتا ہے؟ ارے بھائی وہی چونا جو دیوار پہ ہے، دیوار پہ چونا ہے۔ دیوار کیسے ہوتی ہے؟ بھائی دیوار ادھر ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگا کر دیکھو، اتنی مضبوط۔ اگر کھیر ایسی ہو تو میرے حلق پہ کیسے اترے گی؟ بھائی کہاں سے نکلا کہاں پہ پہنچا؟ تو بعض جگہ زیادہ غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل چھوٹی، دماغ ہمارا کتنا ہے، کتنے گرام کا ہوگا، کلو کا نہیں گرام کا بھیجا ہے، اس میں ہم کیا کیا سمجھ سکیں گے؟ تو باطنی حقیقتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو مان لینا ہے، بس مان کر آگے بڑھ جانا ہے۔ تو چلیے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، ان کی کتاب کا نام ہے المعجم۔ 3 کتابیں ہیں ان کی، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی الجنہ، جنت کے اندر، ما لا عین رأت، وہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو آج تک تم نے دیکھا نہیں۔ تم نے کیا نہیں دیکھا؟ دنیا کے کسی انسان کی آنکھ نے اب تک ویسی نعمت کو نہیں دیکھا، ویسی نعمت جنت کے اندر رہے گی، اور جسے آج تک کسی کان نے نہیں سنا۔ کسی چیز کو بڑا بڑا کر کوئی سناتے ہیں، جتنا بھی بڑا چڑھا کر پیش کرے گا، جنت کی چیز اس سے بھی بڑھ کر ہی ہوگی، اس سے بھی بڑھ کر ہی ہوگی، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرے گا۔ جنت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں خدا کی، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ ایسی لاجواب نعمتیں جنت کے اندر ہوں گی۔ اللہ نے بڑے پیار سے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بنا دی ہے، اور فرمایا اعدت، جنت تیار کی جا چکی ہے، للمتقین، بچنے والوں کے لیے، جو کفر سے بچے، شرک سے بچے اور ایمان کے حامل ہو گئے۔ تو اہل ایمان کے لیے جنت تیار ہو چکی، دوزخ بھی تیار ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں کہا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ ہم تیار کریں گے، نعد للمتقین نہیں کہا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ تعد للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی جائے گی، ایسا نہیں، کی جا چکی ہے۔ تو جب تیار کی جا چکی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ موجود ہے۔ اس لیے عقائد کی کتابوں میں لکھتے ہیں الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں کی تخلیق ہو چکی ہے،
پیدائش ہو چکی ہے۔ تو 7 چیزیں ایسی ہیں جو ابدی ہیں۔ ابدی کا مطلب ہمیشہ رہیں گے۔ جنت اور دوزخ ان 7 چیزوں میں 2 بتا دیے، باقی 5 چیزیں کیا ہیں؟ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ 6۔ 7ویں چیز روح، انسان کی روح۔ خلقت الارواح للابد، روحوں کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا، مگر انسان کی روح جو ابدی ہے یہ رب کے ارادے اور رب کی مشیت سے ہے، اپنے آپ ابدی نہیں ہے، رب نے اسے ابدی بنایا ہے۔ رہا ازلی، ازلی کوئی چیز نہیں خالق کے سوا، کوئی چیز ازلی نہیں ہے۔ ازلی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو۔ ہمیشہ سے کون تھا؟ کوئی ہمیشہ سے نہیں تھا، نہیں تھا، رب نے پیدا کیا۔ رب ہی ہے جو ہمیشہ سے تھا، تو رب ازلی ہے، اس کے سوا کوئی چیز ازلی نہیں۔ رب ابدی ہے، کوئی چیز بالذات ابدی نہیں ہے، بالذات ابدی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہر چیز جو یہ جو 7 چیزیں جو ابدی ہیں، تو اہل جنت اہل دوزخ یہ بھی ہمیشہ ولا یفن الجحیم ولا الجنان، ولا یفن الجحیم ولا الجنان، جہنم بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جنتیں بھی فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ ولا اہلہما اہل انتقالی، اور نہ ہی جنتی دوزخی وہاں سے نکل کر کہیں جانے والے ہیں، جنتی جنت ہی میں رہیں گے، دوزخی مومنوں کے سوا، مومن دوزخ سے نکالے جائیں گے، پھر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ جو اہل کفر و اہل شرک ہیں وہ تو ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔